حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ملتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جگہوں پر اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے بلال بھائی؟ سبحان اللہ، جب سیر معراج کی بات کی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سیر کا ایک جزو لا ینفک ہے، کیونکہ جب معراج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ قرآن مجید کا واقعہ لازمی ذہن میں آتا ہے کہ جس کو شعر میں کہا جائے کہ تبارک اللہ شان تیری، واہ، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال سال کے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا ربی ارنی انظر الیک، اے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر فرمایا گیا کہ موسیٰ لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرف تو یہ واقعہ ہے، اور دوسری طرف جبریل امین علیہ السلام کا حضرت ام ہانی کے گھر میں آنا اور آپ کو بیدار کرنا بڑی ایک زبردست ادا کے ساتھ، اور پھر آپ کو دولہا بنا کر معراج کے سفر پر لے کر جانا، ایک طرف ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا سفر شروع کیا تو اس سفر میں تقریباً 5 مقامات، ممکن ہے اور بھی زیادہ ہوں، 5 مقامات وہ ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا، ملاقات بھی کی، ان کو دیکھا بھی۔ اور یہاں پر میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ معراج کی رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں کرنا۔ یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ اس آیت کا خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے یا پھر امتیوں سے ہو سکتا ہے، کہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ بالکل حق ہے، وہ کہ خواب نہیں تھی، بالکل حقیقت تھی، یا پھر امتیوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، کہ جس رات ہم نے معراج کروائی اور حضرت موسیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو وہ بالکل حق ملاقات تھی، حقیقت تھی وہ۔ اب جب یہ سفر معراج کا سلسلہ ہے اور اس رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور نبیوں سے بھی ملاقات کی، تو اور نبیوں کا بھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا بیان فرمایا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کا قد دراز تھا اور آپ کے بال گھنگرالے تھے۔ پھر فرمایا کہ گویا وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک فرد ہیں۔ اب قبیلہ شنوعہ کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے کہ جہاں کے لوگ بڑے خوبصورت اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری سراپے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے قبیلہ شنوعہ کی مثال دی، اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ملاقات کی بلکہ ان کا اتنا گہرا مشاہدہ فرمایا کہ ہمارے لیے جب آپ نے اس کو بیان کیا تو کچھ ہمارے ذہن میں وہ سراپا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو سفر معراج میں آپ کا ان سے آمنا سامنا رہا وہ کتنے مقامات پر رہا؟ پہلی جگہ تو وہ تھی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ملاحظہ فرمایا جب آپ سفر پر نکلے تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر ایک جماعت تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، کہ اے اول آپ پر سلام ہو، اے آخر آپ پر سلام ہو، اے حاشر آپ پر سلام ہو۔ تو اس مقام پر جب اس جماعت کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر آگے چل کر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جس جماعت کو جواب دیا تھا وہ جماعت کن پر مشتمل تھی؟ کہا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اندر موجود تھے، اس جماعت کے اندر، کہ حضرت موسیٰ بھی وہاں پر جلوہ گر ہیں اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ پہلی جگہ تو یہ۔ جب مزید آگے سفر بڑھا اور آپ کثیب احمر سرخ ٹیلے کے پاس پہنچے تو وہاں پر مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ساتھ ساتھ اگر وہ حدیثیں بھی اپنے پس منظر میں رکھیں گے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، ان کو صرف وعدہ الہی ایک لمحے کے لیے آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی حیات پہلے کی جیسی ہوتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز بھی ادا فرما رہے ہیں اور اس سے پہلے سلام بھی آپ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں جب معراج کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب یہ 2 مقامات ہیں۔ تیسری جگہ کون سی ہے؟
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد جب وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں تو وہاں پر مختلف انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو اولو العزم انبیاء ہیں انہوں نے کچھ خطبے ارشاد فرمائے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا. تو ان خطبہ ارشاد فرمانے والوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے. اب اس خطبے کے کچھ الفاظ تھے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. سبحان اللہ. کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو قرآن مجید میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. پھر آپ نے فرمایا وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے کہ مجھے رسول بنایا اور اپنے سے کلام کے لیے کہ مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، اس کے لیے رب نے میرا چناؤ کیا. پھر فرمایا وَقَرَّبَنِي إِلَيْهِ نَجِيًّا، اور رب نے راز کی باتیں کرنے کے لیے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ التَّوْرَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اپنے کلام پر مشتمل کتاب تورات نازل فرمائی. پھر فرمایا وَجَعَلَ هَلَاكَ آلِ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدِي وَنَجَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِي، کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کو بھی میرے ہاتھ پر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو نجات تھی اس کو بھی میرے ہاتھ پر رکھا. اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بقیہ انبیاء نے بھی ارشاد فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد نماز کا سلسلہ ہوا. اب یہ 3 جگہ ہوں گئی. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر روانہ ہو رہے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ چھٹے آسمان پر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اور وہاں پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، جبریل امین دروازہ کھلواتے ہیں چھٹے آسمان کا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو مرحبا. سبحان اللہ. ان کو خوش آمدید آپ نے کہا. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے آگے بڑھنے لگے 7ویں آسمان کی جانب، تو موسیٰ علیہ السلام نے گریہ وزاری کرنا شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو ہم سن کر ہم امتیوں کو بھی جھوم جانا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. آپ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ مجھے رلایا اس بات نے ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نوجوان مبعوث ہوا کہ جس کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. یہ غیب کی خبر بھی ہے اور ہمارا ایک کہہ لے کہ امت محمدیہ کی شان بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت میں سے زیادہ افراد کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں داخل جنت ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے. اب 5ویں جگہ پر کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج، جو حقیقی جسے معراج کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جب آپ وہ کر واپس آتے ہیں اور چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں کر سکتے. اور یہاں پر سفر معراج میں جگہ جگہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نظر آ رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے براق، برق کی جمع پورا پاور ہاؤس ہے وہ. گویا کہ آج جو ایک روشنی کی رفتار بیان کی جاتی ہے کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہے روشنی کی، اور وہ پوری زمین کا چکر 1 سیکنڈ میں 7.5 مرتبہ لگا سکتی ہے. اتنی رفتار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برق پر نہیں براق پر، سبحان اللہ، نار پر نہیں نور پر. آپ کی جب سواری ہو رہی ہے تو آپ نکل رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سفر نہیں تھا. سفر ہو تو بندہ تیز ترین سواری بھی چنتا ہے اور بہت جلدی پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب سیر ہو تو سواری سب سے اعلیٰ لی جاتی ہے جو تیز رفتار بھی ہو، لیکن تیز رفتاری اس میں دکھائی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سفر فرما رہے ہیں اور حضرت موسیٰ اپنی نبوت کی رفتار سے کہ ان کو ہر جگہ پہلے پہنچنا ہے، حضور کا استقبال کرنا ہے، تو آپ وہاں پر پہلے پہنچے ہر جگہ پر. تو جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے، آپ گویا سوچ کے تو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں وہاں نہیں ہے، ابھی اس مکان سے آ رہے ہیں جو مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ملا، تو ہوا کیا عطا ہوا. اب سوال تو یہی ہوگا کہ کیا باتیں ہوئیں، کیا چیزیں ہوئیں، لیکن وہی بات ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ محبوبوں کے درمیان کی باتیں ہیں، جو وحی کی وہ وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو
ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تحفہ ملا ہے مجھے نمازوں کا، کتنی نمازیں؟ تو فرمایا 50۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی امت بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کو تو 2 نمازیں تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ واپس جائیے۔ کہاں جائیے؟ لامکہ سے آئے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، 2 نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ، آپ وہاں واپس جائیے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا نا کہ جو لوگ بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، یہ ایک دوسری معراج ہے، پہلے دیدار کر کے آئے، وہ پہلی معراج، اب یہ دوسری بار جا رہے ہیں، پھر آتے ہیں 45 ہوئی، پھر جاتے ہیں، اسی طرح کرتے کرتے تعداد 5 کر کے کم ہو جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طفیل۔ اب یہ دیکھیں یہ جو 5ویں جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے، یہ کیسی ہے؟ یہ ایک ملاقات نہیں ہے، گویا یہ 9 سے 10 ملاقاتیں ہیں، اور یہ سب آپ دیدار کر کے آ رہے ہیں، عرض کر کے آ رہے ہیں، واپس آتے ہیں، پہلے دن سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ، پھر واپس جا رہے ہیں، اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں عطا ہوتی ہیں، اور حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اب بھی جائیے۔ میرا آقا فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے، لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے کہ لا یبدل القول لدی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 دی تھیں، 5 کروا لیں، ہم نے کر دیں، لیکن تمہاری امت 5 پڑھے گی، ہم ثواب 50 ہی کا عطا فرمائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس 5ویں جگہ پر، کہ جس 5ویں جگہ پر مزید 10 بار ملاقات ہو رہی ہے، گویا دیکھا جائے تو تقریباً 14 سے 15 مقامات پر ٹوٹل معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہاں پر وہ اعلیٰ حضرت کا پھر شعر یاد آتا ہے کہ جس پر تضمین کے ساتھ یوں ہے کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گمے ہو کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ خالد بھائی سوچنے کی بات یہ کہ آپ کی بھی آنکھیں ماشاءاللہ، ہماری بھی آنکھیں، دنیا میں سب کی آنکھیں ہیں، لیکن آنکھ والا کسے کہیں؟ یعنی آنکھ تو وہی آنکھ ہے جس نے جمال رب کو دیکھا، کامل آنکھ وہی ہے جس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر پڑی، اور عین الیقین جس سے حاصل ہوا، وہ نورانی روشنی حاصل ہوئی، اور وہ آنکھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، کہ حقیقت میں اگر جو انسانی وجود ہے یہ خدا اور مصطفیٰ کا ہو جائے تو حقیقت میں اسی کو وجود کہیں گے، اور یہ باقی بھی رہتا ہے، یہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں ہے، لیکن اگر کہ اس دل میں خدا و مصطفیٰ کی یاد نہ ہو، وہ نور ہمارے دل میں موجود نہ ہو، تو بظاہر اعضا تو ہوتے ہیں مگر ان کو وجود کہنا بھی گویا کہ اسلام کی نظر میں وہ وجود نہیں سمجھا جاتا۔ تو اگر اپنے آپ کو بقا بخشنی ہے تو ان کے ساتھ بندہ جڑ جائے جن کو بقا حاصل ہے، جن کی شانوں کو بقا حاصل ہے، جن کے وجود کو بقا حاصل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ حصہ عطا فرما دے گا۔ آمین آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت گزاری والی زندگی عطا فرمائے، زندگی بے بندگی شرمندگی